کہ نہ کھیڈاں گے نہ کھیڈن دیاں گے. میاں صاحب جانتے ہو ساری باری آندے ہو نا. یہ مت سمجھنا کہ ہمیں جنگ نہیں آتی, ہمیں ہی جنگ آتی ہے. کراچی والوں کا پتہ ہمیشہ گروپ کا پتہ ہوتا ہے. پاک فوج زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں, تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا, کامران خان کے ساتھ. السلام علیکم, میں ہوں کامران خان. طویل عرصے کے بعد پاکستان میں دہشت گردی کا ایک اور بہت بڑا واقعہ ہوا ہے, اور آج کا واقعہ کوئٹہ میں اب سے تھوڑی دیر قبل ہوا ہے, جہاں کی سریاب روڈ پر ایک مسافر بس کو دہشت گردوں نے نشانہ بنایا ہے. وہاں پر ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا ہے, اور تازہ ترین اطلاعات کے مطابق اس دھماکے کے نتیجے میں 10 معصوم پاکستانی اپنی جانیں کھو بیٹھے ہیں, اور اطلاعات کے مطابق درجنوں دوسرے لوگ زخمی ہیں. اطلاعات کے مطابق جس بس کو نشانہ بنایا گیا ہے اس میں معصوم شہری سفر کرنے والے تھے, اور جب یہ دھماکہ ہوا ہے اس کے بعد وہاں کی جو کیفیت ہے, جو تازہ ترین وہاں سے اطلاعات اب آ رہی ہیں, وہ انسرٹن ہے. فی الحال اطلاعات جو ہیں وہ یہ بتاتی ہیں, تصدیق کرتی ہیں کہ تقریباً 10 افراد اپنی جانیں کھو بیٹھے ہیں اور درجنوں لوگ زخمی ہیں. یہ مرکزی علاقہ ہے کوئٹہ کا, سریاب روڈ کے قریب جہاں پر یہ واقعہ ہوا ہے. اس کی اہمیت اس لیے بہت زیادہ ہے کہ واقعہ ہوا ہے آج جب وزیر اعظم جناب نواز شریف امریکہ کے دورے کے لیے لندن پہنچے ہوئے ہیں, اور کل سے ان کا امریکہ کا دورہ شروع ہونے والا ہے. پاکستان میں اس قسم کے واقعات, پاکستان کی اہم ترین شخصیات, وزرائے اعظم وغیرہ کے اہم دوروں کے موقع پہ یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے کہ اس قسم کا واقعہ ہوا ہے. اور یہ واقعہ اس لیے بھی اہم ہے کہ پاکستان کے سیکیورٹی ادارے متنبع کر رہے تھے پچھلے چند دنوں سے کہ ان دنوں میں پاکستان میں دہشت گردی کے بڑے واقعات ہو سکتے ہیں. آج کا واقعہ جس کے بارے میں فی الحال یہی بتایا گیا ہے کہ اس میں معصوم شہری نشانہ بنائے گئے ہیں, کوئی خاص بنیادی ٹارگٹ نظر نہیں آتا اس پورے واقعے کا, اور اس لیے فی الحال نہیں کہا جا سکتا کہ دہشت گردوں کا سوائے اس کے کہ ملک میں دہشت گردی کی فضا بنانا, معصوم شہریوں کو نشانہ بنانا, بلوچستان میں ایک بار پھر دہشت گردی کی فضا کو ہوا دینا, سوائے اس کے علاوہ اس واقعے کی کوئی اور بڑی وجہ, کوئی اسپیسیفک ٹارگٹ نظر نہیں آتا. اب تک آنے والی اطلاعات کے مطابق سیکیورٹی فورسز کو نشانہ نہیں بنایا گیا ہے, کسی فرقے کو نشانہ نہیں بنایا گیا ہے. ابھی تک جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں وہ یہی کچھ کہہ رہی ہیں. اس سلسلے میں مزید معلومات حاصل کرتے ہیں, اور اس کے لیے کوئٹہ جائیں گے جہاں پر ہمارے کورسپونڈنٹ فرید اللہ خان موجود ہے. فرید اللہ, بتائیے گا کہ یہ واقعہ ہوا کیا ہے, کہاں پر ہے, اور اس وقت ہمارے پاس کیا اطلاعات ہے اس واقعے کے بارے میں؟ جی, یہ کوئٹہ کا سریاب روڈ ہے, دکانی بابا چوک ہے, مین مشروف ترین شاہراہ ہے. یہ شہر کو جو سریاب کے علاقے سے ملاتا ہے. یہاں جو لوکل بس ہے شہر سے مسافروں کو لے کے, لوگ جو مسافر تھے شام کو شہر میں اپنا کام ختم کر اپنے گھروں کو جا رہے تھے, جو ہی دکانی بابا چوک قریب بس پہنچی ہے تو اس میں زوردار دھماکہ ہوا ہے, جس کے نتیجے میں اب تک جو اطلاعات آ رہی ہیں اسپتال سے, اس میں 10 افراد جہاں باق ہو چکے ہیں اور 18 افراد زخمی ہو چکے ہیں. جو افراد زخمی ہوئے ہیں ان میں سے تقریباً 4 کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے. تمام افراد کو ایدی کی ایمبولینسز میں اور دیگر ایمبولینسز میں سول اسپتال کوئٹہ منتقل کر دیا گیا ہے. سول اسپتال میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے, اور تمام جو پیرامیڈیکل سٹاف ان کو طلب کر لیا ہے. اس وقت جو ہیں وہ یہاں پہنچ چکے ہیں, تمام پہنچ چکی ہے, اور ایف سی کی فرید اللہ, یہ بتائیے گا کہ یہ جو نشانہ بنایا گیا یہ عام کوئٹہ کے شہری ہیں جو یہ ایک پبلک بس کے ذریعے اپنے کام کے بعد اپنے گھروں کو واپس جا رہے تھے, کوئی خاص ٹارگٹ نہیں تھا؟ جی بالکل, ہونے والے مسافر بس میں لوکل بس تھی یا پبلک بس تھی, یہاں سے اپنے گھروں کو جا رہے تھے, اپنا کام کاج ختم کر کے جا رہے تھے. اس بس کے اندر کوئی دھماکہ خیز مواد رکھا گیا ہے, جس کو جیسے یہاں پہنچی تو بلوت کے, جس کے نتیجے میں 10 جو مسافر شہری تھے وہ جہاں باق ہو گئے اور 18 زخمی ہو گئے ہیں. یہ تمام لوگ جو ہیں یہ زخمی ہیں, اور جو لوگ اپنی جانیں کھو بیٹھے, یہ باڈیز اور یہ زخمی کوئٹہ کے سول اسپتال میں پہنچائے گئے ہیں, صرف اسی اسپتال میں تمام زخمیوں کو لے جایا گیا ہے. جی بالکل, جو افراد جہاں باق ہوئے اور زخمی ہوئے تمام کے تمام سیولین اور کوئٹہ جو سب سے قریب ترین یہی سے ہاسپٹل پڑتا ہے, سول اسپتال, تمام کو ایمبولینسز میں وہاں منتقل کر دیا گیا ہے, اور جو ڈیڈ باڈیز ہیں وہاں سے ضروری کارروائی کے بعد انہیں مردخانہ میں شفٹ کر دیا. جو زخمی ہیں ان کو طبی امداد دینے کے بعد جو متعلقہ وارڈ ہیں وہاں شفٹ کر دیا گیا ہے. جی, کوئٹہ میں حالیہ ہفتوں میں, مہینوں میں ہونے والا دہشت گردی کا سب سے بڑا واقعہ, کیونکہ پچھلے کئی مہینوں سے حالات کافی حد تک شہر میں بہتر تھے.
جی بالکل 4-5 مہینے سے ایسا بڑا کوئی واقعہ نہیں ہوا جس میں اتنا بڑا جانی پیمانے جانی نقصان کیا گیا ہو یا پبلک کو ٹارگٹ کیا گیا ہو. یہ پہلا واقعہ ایسا ہوا ہے جس میں 10 افراد جو ہیں اب تک جاں بحق ہو چکے ہیں اور 18 زخمی ہوئے ہیں اور تمام کو سول اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. اس وزیر داخلہ کا بھی یہ کہنا ہے کہ جب تک آخری دہشت گرد کوئٹہ میں موجود ہیں ہم ان کا پیچھا کریں, ہم کسی حد تک نہیں چھوڑیں گے. جی کامران صاحب بہت بہت شکریہ. فرید اللہ خان ہمارے ساتھ موجود تھے. عام شہری قطعی طور پہ کوئی ٹارگٹ نظر نہیں آتا. ٹارگٹ تھا تو پاکستان میں دہشت گردی کی فضا کو بنانا, پاکستان میں اور خاص طور پہ بلوچستان اور کوئٹہ میں دہشت گردی کو ہوا دینا, اور اس کا مقصد یہ کہ پاکستان دشمن قوتیں سراسر پاکستان کے دشمن یہ ایکٹیویٹی میں انوالو ہے. کوئی نہ سیاسی مقصد ہے, نہ ہی کوئی مذہبی فرقہ واریت ہے, نہ ہی کوئی بڑی اسپیسیفک دہشت گردی ہے. تمام کا تمام مقصد اس وقت واقعے کا یہی لگتا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کی فضا کو ہوا دی جائے, اور اسی لیے یہ واقعہ جو ہے اس کی ٹائمنگ بہت اہم ہے کیونکہ وزیر اعظم جناب نواز شریف کل صبح امریکہ کا دورہ شروع کرنے والے ہیں اور اس سے پہلے پاکستان میں دہشت گردی کا یہ ایک بڑا واقعہ ہوا ہے. کوشش صرف یہ ہے کہ صرف اور صرف اس ماحول کو خراب کیا جائے اور اس دورے سے جو میڈیا اٹینشن ہے اس کو ڈائیورٹ کیا جائے. کوئٹہ کی صورتحال ہم مزید آپ کو بتائیں گے جیسے جیسے ہمارے پاس اس سلسلے میں مزید اطلاعات آئیں گی. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے کوئٹہ سے بلوچستان کے صوبائی وزیر داخلہ جناب سرفراز بگٹی. بہت بہت شکریہ سرفراز بگٹی صاحب. یہ بتائیے گا کہ یہ اس واقعے کے حوالے سے ابھی ہمارے پاس سرکاری اطلاع کیا ہے, کن لوگوں کو نشانہ بنایا گیا اور کس انداز کا یہ حملہ تھا, کیا آپ کے پاس اس سلسلے میں معلومات ہے؟ کامران بھائی شکریہ. یہ دہشت گردی کا واقعہ ہے اور خالصتاً معصوم لوگوں کو نشانہ بنایا گیا ہے. کسی مخصوص ٹارگٹ نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ معصوم پیسنجر بس میں حملہ کیا گیا ہے, اور میں اس کی شدید الفاظ میں مذمت بھی کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ آپ کے توسط سے دہشت گردوں کو یہ پیغام بھی دینا چاہتا ہوں کہ جب تک آخری دہشت گرد اس پاکستان میں رہے گا ہم اس کے ساتھ جنگ کرتے رہیں گے, چاہے اس کے لیے ہمیں بڑی سے بڑی قربانی دینی پڑے, اور اس طرح کے ان کے بزدلانہ حملے جو ہے وہ ہمارے عزائم میں رکاوٹ نہیں ہو سکتے ہیں. ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق یہ بس میں پہلے سے نصب شدہ بم تھا جس کو کہ کسی ڈیوائس سے پھوڑا گیا یا ٹائمنگ ڈیوائس سے پھاڑا گیا ہے. جی کامران صاحب آپ درست فرما رہے ہیں, ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق ایسا ہی ہے. اور یہ بس جو ہے کسی مخصوص طبقے کے استعمال میں نہیں ہے, مخصوص فرقے کے استعمال میں نہیں ہے, مخصوص سیکیورٹی فورسز کے استعمال میں نہیں ہے. یہ معصوم کوئٹہ کے غریب شہری ہیں جو اس بس کو استعمال کرتے ہیں. جی ہاں بالکل. اگر کسی سیکٹ کو بھی نشانہ بنایا جائے, کسی فکر کو بھی نشانہ بنایا جائے, وہ بھی دہشت گردی ہے, لیکن یہ تو بالکل ہی عام مسافر ہیں اور ان کو نشانہ بنانا خالصاً صرف دہشت گردی ہے. اچھا, پچھلے کئی مہینوں سے کوئٹہ میں اوورآل بلوچستان میں کافی عرصے سے اطمینان و سکون ہے. ایسا لگتا ہے کہ یہ صرف اور صرف مقصد یہ اس فضا کو جو ہے وہ خراب کرنا, اور خاص طور پہ شاید اس کی ٹائمنگ اس لیے بھی اہم ہو کہ کل پرائم منسٹر کا یونائٹڈ اسٹیٹس کا دورہ شروع ہو رہا ہے. میں بالکل یہی کہنے والا تھا کامران صاحب, آپ نے اس کی خود نشاندہی کی. دیکھیے ہمارے ہاں جو ہاسٹائل ایجنسیز ہیں ان کو لیے بڑا سیٹ بیک تھا کہ جب بلوچستان ایک جاتا بلوچستان واپس ایک پرامن اور رائزنگ بلوچستان کی طرف آیا, اور ایسے میں جب پرائم منسٹر یونائٹڈ اسٹیٹس کا دورہ کر رہے ہیں تو وہ یقیناً وہاں پر رو اور این ڈی ایس کی جو انوالومنٹ ہے بلوچستان میں اس کو ہائی لائٹ کرنے جا رہے ہیں, تو ممکن ہے کہ یہ اسی کی ایک فرسٹریشن میں وہ یہ اس طرح کی دہشت گردی کو زیادہ ہوا دینا چاہتے ہیں, پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں بلوچستان کے تھرو. بہت بہت شکریہ جناب سرفراز بگٹی, بلوچستان کے وزیر داخلہ ہمارے ساتھ تھے. ایک اور بہت اہم ڈیولپمنٹ جو کہ اس واقعے سے الگ ہے لیکن شاید دور سے اس کا تعلق ہو, فیصلہ کیا جا رہا ہے, گو کہ ابھی سرکاری تصدیق ہونے باقی ہے کہ وزیر اعظم کے مشیر برائے قومی سلامتی بلوچستان کے سابق کور کمانڈر جناب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ناصر خان جنجوعہ کی تعیناتی ہونے والی ہے. حالیہ سالوں میں نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کی حیثیت سے فوجی افسران کی تعیناتی کے حوالے سے یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے. اطلاعات کے مطابق اس معاملے میں پاکستان کی فوجی قیادت, پاکستان کی آرمی کا چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف اور وزیر اعظم جناب نواز شریف کے درمیان مکمل ہم آہنگی کے نتیجے میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ قومی سلامتی مشیر کی پوزیشن کو اب الگ بنایا جائے, قومی سلامتی کا باقاعدہ ڈائریکٹریٹ قائم کیا جائے اور جناب سرتاج عزیز کے ذمے اب صرف امور خارجہ رکھے جائیں
اور قومی سلامتی کا معاملہ باقاعدہ ایک پروفیشنل پاکستانی کے حوالے کر دیا جائے، اور اسی لیے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ناصر خان جنجوعہ کی سلیکشن ہوئی ہے۔ بہت اہم ہے یہ معاملہ، کیونکہ جناب ناصر خان جنجوعہ کی نیکسٹ اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے ان کو وزیر اعظم نے فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے چیئرمین کی حیثیت سے منتخب کیا تھا، لیکن پچھلے چند دنوں میں اب فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ وہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے چیئرمین نہیں بلکہ وزیر اعظم کے مشیر برائے قومی سلامتی ہوں گے۔ یہ معاملہ اس لیے بھی بہت اہم ہے کہ بھارت میں یہ پوزیشن جو ہے وہ پاکستان کٹر پاکستان مخالف شخصیت جو ہے جو سابق انٹیلیجنس چیف اجت ڈوول کے پاس ہے۔ اجت ڈوول پاکستان میں دہشت گردی کے حوالے سے نہ صرف یہ کہ وہ اس کا اقرار کرتے ہیں بلکہ سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں کہ پاکستان میں دہشت گردی وہ کراتے ہیں، رو کراتی ہے، بھارتی خفیہ ایجنسیز کراتی ہیں، اور یہی شخص اس وقت بھارت کی انتہا پسند حکومت میں مشیر قومی سلامتی ہے۔ اس لیے یہ بہت اہم ہے کہ پاکستان میں فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے سابق کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ناصر جنجوعہ کو قومی سلامتی کا مشیر بنایا جائے۔ اس سلسلے میں مزید ہم آپ کو بتائیں گے، یہ بہت اہم پیش رفت ہے ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ جیسے کہ ہم نے وقفے سے قبل بتایا کہ بھارت میں قومی سلامتی کے مشیر کی پوزیشن وزیر اعظم مودی کے قومی سلامتی کے مشیر کی پوزیشن اجت ڈوول کے پاس ہے، جو بھارتی انٹیلیجنس کے سابق سربراہ ہیں۔ پاکستان میں جاسوس کی حیثیت سے چھپ کے 7 سال کام کیا اجت ڈوول نے، اور اس وقت پاکستان مخالف، پاکستان میں دہشت گردی کا اگر کسی کو سرغنہ کہا جا سکتا ہے بھارتی انٹیلیجنس کی جانب سے تو وہ اجت ڈوول ہے، جو کہ اس وقت اس انتہائی اہم پوزیشن پر ہے۔ اجت ڈوول پاکستان میں دہشت گردی کے حوالے سے نہ صرف یہ کہ اس کا کریڈٹ لیتا ہے بلکہ اس نے خاص طور پہ یہ کہا ہے کہ بلوچستان میں ہونے والی دہشت گردی کا کریڈٹ بھی بھارت کو ہی ملنا چاہیے، اور اس کے لیے ڈھکے چھپے الفاظوں میں اس نے باقاعدہ کہا کہ بھارت براہ راست ملوث ہے بلوچستان میں ہونے والی دہشت گردی میں۔ You start war at your time, you throw a stone when you want, you have a peace when you want, you have the talks when you want. We, if you are in the defensive offense, we will see where the balance of equilibrium is. Pakistan's vulnerability is many times higher than of India. Once they know that India has shifted its gear from the defensive mode to defensive offense, they will find that it is unaffordable for them. You can do one Mumbai, you may lose Balochistan. آپ نے کچھ کیا، آپ بلوچستان کو جانا پڑیں گے، یہ کو چھوڑنا پڑے گا، یہ دھمکی ہے اور آج کا واقعہ۔ اسی لیے میں نے آپ سے کہا کہ اس کی ٹائمنگ بہت اہم ہے۔ ابھی جو کوئٹہ میں ہونے والی دہشت گردی ہے اس کو جوڑیں آپ اجت ڈوول کی اس تقریر سے، اور اس کے ساتھ آپ جوڑیں اب حکومت پاکستان کا یہ فیصلہ کہ بلوچستان سے حالیہ دنوں میں ریٹائر ہونے والے کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ناصر خان جنجوعہ وزیر اعظم پاکستان جناب نواز شریف کے مشیر برائے قومی سلامتی ہوں گے۔ بہت اہم، بہت ہی احسن واقعہ ہے، اسی لیے ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ آپ جناب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ناصر خان جنجوعہ کے خیالات بھی ضرور سنیں پاکستان دشمنوں کے حوالے سے۔ ایسا بے غیرت دشمن، ایسا بزدل دشمن جو ان ہتھوں میں وار کرتا ہے، تھو ہے ایسے دشمن پر۔ اور سازش دیکھیے، سوچ دیکھیے کہ پشتون اور بلوچ کو لڑانے کی سوچ اس کم ظرف کو یہ نہیں پتا کہ ٹھیک ہے ہم دو قومیں ضرور ہیں، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ ہم پاکستانی ہیں۔ یہ غیرت مند پشتون، یہ غیرت مند بلوچ اور باقی تمام اقوام یکجا ہو کے ہم ان سے لڑیں گے۔ ہر صورت میں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ناصر خان جنجوعہ بہترین پاکستانی ہیں جو اجت ڈوول جیسی شخصیت کا مقابلہ کریں گے، جو کہ بھارت کا قومی سلامتی امور کا مشیر ہے۔ لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں پاکستان کی سیاسی خبر۔ پاکستان کی پارلیمنٹ کے 272 اراکین کی رکنیت معطل ہے، آج ان کو معطل کر دیا گیا۔ اثاثے جمع نہیں کرا رہے، گوشوارے جمع نہیں کرا رہے۔ اگر قانون بنانے والے یہ نہیں کریں گے تو عام پاکستانی کیسے کریں گے، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد۔
ویلکم بیک۔ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی خبر یہ ہے کہ آج پاکستان کی پارلیمنٹ کے 262 اراکین کی رکنیت معطل کر دی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا ہے کہ ان اراکین نے اپنے اثاثے اپنے گوشوارے جمع نہیں کرائے۔ پاکستان کے قانون بنانے والوں کی جانب سے اتنی بڑی تعداد میں اثاثے اور گوشوارے جمع نہ کرانا، ضابطوں کی خلاف ورزی کرنا یقینی طور پہ ایک ملک کے لیے بہت برا تبصرہ ہے۔ کیسے ہوگا کہ پاکستان کے لا میکرز اگر اپنے اثاثے اور گوشوارے جمع نہیں کرائیں گے تو عام پاکستانی کیسے کرے گا؟ اس سلسلے میں جو تازہ ترین اطلاعات ملی ہیں اس کے مطابق 62 اراکین ایسے ہیں قومی اسمبلی کے جن کے گوشوارے معطل کیے گئے ہیں۔ سینٹ کے 13، پنجاب اسمبلی کے 123، سندھ اسمبلی کے 26، خیبر پختونخوا کے 39 اور بلوچستان کے 9 اراکین شامل ہیں۔ معطل کیے گئے اراکین اب نہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کر سکتے ہیں اور obviously وہ قانون سازی بھی نہیں کر سکتے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ گوشوارے جمع نہ کرانے میں سب سے بڑی تعداد پاکستان مسلم لیگ نون یعنی کہ حکمراں جماعت کی ہے، جس کے 62 اراکین نے اپنے گوشوارے جمع نہیں کرائے، جن میں وزراء بھی شامل ہیں، جناب خرم دستگیر خان، جناب سردار محمد یوسف اور امیر الحسنات۔ یہ وفاقی وزراء ہیں جنہوں نے اپنے گوشوارے جمع نہیں کرائے۔ تمام سیاسی جماعتیں ایسی ہیں جو کہ اس فہرست میں شامل ہیں۔ تحریک انصاف کے تقریباً 14 اراکین ہیں، پنجاب اسمبلی کے قومی اسمبلی کے 8 اراکین ہیں، اور اس کے علاوہ خیبر پختونخوا اسمبلی کے 14 اراکین ہیں جنہوں نے اپنے گوشوارے جمع نہیں کرائے۔ متحدہ قومی موومنٹ کے بھی اراکین ایسے ہیں جنہوں نے گوشوارے جمع نہیں کرائے۔ اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کے اراکین بھی ایسے ہیں جنہوں نے گوشوارے نہیں جمع کرائے، اور ہر سال کا یہ عمل ہے کہ اراکین وقت گزر جاتا ہے اور اپنے گوشوارے جمع نہیں کراتے اور ان کی رکنیت معطل ہو جاتی ہے۔ اس پوری صورتحال میں بات کرنے کے لیے اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے، ہمارے ساتھ موجود ہے متحدہ قومی موومنٹ کے سینئر رہنما اور سینیٹر بیرسٹر ڈاکٹر فروغ نسیم نے۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب، آپ نے جوائن کیا۔ ہمیں پتا ہے کہ آپ نے ابھی آج ہی اپنے گوشوارے جمع کرا دیے، تو آپ کا نام اب اس فہرست سے خارج ہے، مگر آخر یہ کیا ہے؟ آپ نے آخر میں جا کے کرا دیے، مگر کیوں آخر وقت تک؟ یہ تو برا تبصرہ ہے نا، ہماری پارلیمنٹ کے اراکین کے 262 اراکین اگر نہ جمع کرائے وہ سسپینڈ ہو جائے تو یہ تو ایک بڑی کامنٹری، بری کامنٹری ہے پارلیمنٹ پہ بھی اور ڈیموکریسی پہ بھی۔ تھینک یو کامران، آپ نے مجھے موقع دیا۔ پہلے میں اپنی بات کر لوں پھر باقی دوسروں پہ آتا ہوں۔ میرے ساتھ ایشو یہ ہے کہ ایز یو نو میں پروفیشنل وکیل ہوں۔ میرا جو کلائنٹ ہے وہ ٹیکس کاٹتا ہے میرے پیمنٹس پہ، تو میں نے اپنے کلائنٹس کو لکھا ہوا متعدد ریمائنڈرز دیے، اور کیونکہ ٹیکس ریٹرنز کی ڈیٹ بڑھ گئی تو وہاں سے انہوں نے ریلیکس ہو کے اپنا کمپلائنس نہیں کی، مجھے ڈیٹیلز نہیں دی، میں ان کے پیچھے فون کرتا رہا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کی بات سمجھ میں آ گئی، آپ کی تو بالکل آپ نے جمع بھی کرا دیا، آپ نے ساتھیوں کا بتایا نا، 262 لوگوں کا بتایا جنہوں نے نہیں کرایا۔ اس میں ہونا یہ چاہیے کہ قانون میں میرے حساب سے حکم ہے، قانون میں ایک ڈیڈ لائن ہے اور ڈیڈ لائن کے بعد 15 دن کا ایک گریس پیریڈ ہے۔ قانون میں یہ ہونا چاہیے کہ اگر کسی کے پاس کوئی عذر ہے، کوئی ایکسپلینیشن ہے، کوئی ریزن ہے، تو ضرور ڈیلے ہو اور پھر وہ اس کو ایکسپلینیشن دے الیکشن کمیشن کے پاس۔ اور اگر کسی کے پاس بغیر کسی عذر کے وہ ڈیلے کر رہا ہے تو اس کی ایک پینلٹی ہونی چاہیے۔ ٹو سٹارٹ وتھ جو 1 مہینے کی سیلری ہے وہ ہدف کر لینی چاہیے، اس کے بعد 2 مہینے کی کر لینی چاہیے۔ اس طرح کوئی نہ کوئی پینلٹی جو ہے ضرور اس کی رکھنی چاہیے، کیونکہ ابھی تو سچویشن ایسی ہے کہ ٹھیک ہے آپ جب چاہے جمع کرا دیں، جب آپ جمع کرا دیں گے تو آپ کی جو ممبرشپ ہے وہ بحال ہو جائے گی۔ تو میرے خیال میں قانون کو تھوڑا سا اس پہ اسٹرکٹ ہونا چاہیے، لیکن الٹیمیٹلی یہ رسپانسبلٹی پارلیمنٹیرینز کی ہے، پارلیمنٹیرینز کو اس میں ریلیکس نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے زیادہ یہ بتائیے گا کہ یہ رسپانسبلٹی پارٹی کی کتنی ہے؟ مثال کے طور پہ اس میں حکمراں جماعت کے لوگ بھی شامل ہیں، وفاقی وزراء شامل ہیں جنہوں نے اپنے اثاثے گوشوارے جمع نہیں کرائے۔ یہ پارٹی ڈسپلن میں بھی تو یہ چیز آنی چاہیے نا۔ دوسری پولیٹیکل پارٹیز کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن جہاں تک کہ MQM کا تعلق ہے تو باقاعدہ فون آتے ہیں، ریمائنڈر دیے جاتے ہیں، سرزنش بھی ہوتی ہے کہ آپ اس کو اپنا جمع کرائیں، لیکن دوسری پارٹی میں میرے خیال میں ماحول کافی ریلیکسڈ ہے، اور وجہ یہی ہے بنیادی طور پہ کیونکہ قانون ریلیکسڈ ہے، قانون اس کی کوئی ایسی پینلٹی نہیں ہے، جب بھی وہ جمع کرے گا بحال ہو جائے گا، اس لیے وہ پارٹیز بھی ریلیکسڈ ہیں، لیکن یہ ایک بڑی ارسپانسبل بیہیویئر ہے۔ اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ اس میں ان لمیٹڈ آپ 1 سال بعد جمع کرائیں گے تو 1 سال بعد آپ ری اسٹیٹ ہو جائیں گے؟ ایسے ہی ہے، جب بھی آپ جمع کرائیں گے، اور اس میں میں یہی کہوں گا دوبارہ کہ اس میں قانون سازی ہونی چاہیے، اور اس طرح اوپن اینڈڈ اور ریلیکسڈ قانون نہیں ہونا چاہیے، ورنہ اگر کوئی ڈیٹیرنس نہیں ہے، دیکھیں ہمارے ہاں کا پاکستان کا ماحول یہ ہے کہ جب تک ڈیٹیرنس نہیں ہوتی
قانون میں تو کمپلائنس بھی لوگ نہیں کرتے، تو ڈیٹرنس ہونی ضروری ہے۔ آپ کے خیال میں یہ ڈیٹرنس کافی نہیں ہے کہ یہ نام سب کے چھپ رہے ہیں، نام آئیں گے، وزراء کے نام آ رہے ہیں کہ انہوں نے اساس گوشوارے جمع نہیں کرائے، لیکن آپ کے نزدیک آج کے معاشرے میں اور آج کے ہماری سوسائٹی میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کیونکہ نام آ گئے تو کوئی اس سے کوئی فرق، لوگوں کو فرق نہیں پڑتا، وہ کہتے ہیں ہم دوبارہ بحال ہو جائیں گے، لوگوں کی میموری جو ہے وہ شارٹ سپینڈ ہے، وہ بھول جاتے ہیں۔ تو یہ پہلے بھی ماضی میں بھی یہ ہوتا رہا ہے، تو میرے حساب سے قانون میں سختی لانی بڑی ضروری ہے اس سلسلے میں۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر ڈاکٹر فاروق نسیم ہمارے ساتھ تھے۔ کمرشل بریک، اس دوران آپ نیوز ہیڈ لائنز بھی دیکھیں گے، ہم واپس آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ بھارت میں پاکستانیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، سیکولر بھارت کا منہ کیسے کالا ہو رہا ہے، اور ہمارے اپنے پاکستانی خود بھارت میں جا کے اپنا منہ کیسے کالے کرا رہے ہیں۔ کمرشل بریک کے بعد